أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے اس سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے ہم پچھلے اسباق سے کچھ سوالات دیکھ لیتے ہیں تاکہ تھوڑی سی ہماری رویہ بھی ہو جائے۔ رحمان کے معنی کیا ہے؟ خوب معاف کرنے والا، نہایت پیاسا، نہایت رحم کرنے والا، نہایت بھوکا۔ ABCD چیٹ باکس میں لکھیں۔ جی مصباح۔ عائزہ حبیب، قرۃ العین۔ نہایت رحم کرنے والا۔ جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک۔ مزنہ، ارشد، نبیلہ، صغیر سب لوگ بالکل صحیح لکھ رہے ہیں۔ نہایت رحم کرنے والا۔ رحیم کا معنی بتائیں۔ رحم کرنے والا۔ اطہر معین، قرۃ العین، مصباح حسنین، رابعہ عرفان، نبیلہ صغیر۔ جی ماشاءاللہ سے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں۔ مسلسل رحم کرنے والا۔ جی بالکل صحیح۔ چلیں جی اب ہم آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کے سبق سے پہلے ہم ایک آیا کا حصہ، سورۃ القمر کی آیت ہے اس کا ایک حصہ سنتے ہیں۔ قرآن سمجھنا بہت آسان ہے۔ کیسے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود بتا دیا ہے۔ مدکر، اور البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو سیکھنے کے لیے آسان کر دیا تو پھر کوئی ہے جو اس کو سمجھے۔ یہ جب اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ قرآن سیکھنا آسان ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق قرآن سیکھیں گے، کیونکہ قرآن سیکھنا آسان ہے۔ یہ صرف شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے کہ ہم اس عمر میں یا ہمارے لیے بہت مشکل ہے قرآن سیکھنا، ایسا نہیں ہے۔ آج ہم سب انشاءاللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 6 اور 7 پڑھیں گے۔ گرامر میں مذکر سے مؤنث الفاظ بنانا سیکھیں گے اور ان کی جمع، اور آخر میں آپ لوگوں کے شوق کو بڑھانے کے لیے نقطہ تعلیم ہوگا۔ اس سبق میں 11 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں تقریباً 3298 بار ہیں، یعنی آج کے 1 گھنٹے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم قرآن مجید کے 3000 سے زیادہ الفاظ جو ہیں وہ سیکھ لیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ سبق نمبر 4 کے اختتام تک ہم 44 ایسے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 15387 بار آئے ہوں گے۔ ساتھ ہوم ورک بار بار آپ کو اس لیے یاد کروایا جاتا ہے کہ آپ ان کو بھولے نہ، اور یہ ہوم ورک جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے سبق میں بتایا تھا کہ یہ وہ والے ہوم ورک نہیں جو آپ کو پریشان کر دیں یا خوفزدہ کر دیں۔ یہ کام آپ پہلے بھی کرتے ہیں، صرف اس کو ایک پراپر وے میں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 2 تلاوت کے 5 منٹ دیکھ کے اور 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کے جو آپ کو کتاب اور بکلیٹ یا شیٹ دی گئی ہے اس سے، MP3 سننے کا ایک، اپنے ساتھی سے سوال کرنے کا ایک، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا ایک۔ تعوذ اور سورہ فاتحہ کے الفاظ قرآن مجید میں 9000 بار آئے ہیں۔ جب ہم تعوذ اور سورہ فاتحہ کے تمام الفاظ سیکھ لیں گے تو کیا ہے کہ ہمارے جو ہم قرآن مجید میں آنے والے تقریباً 9000 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا ٹھنڈے کھانا خراب نہیں ہے بچی ہے. کائنڈلی اپنے جو ہیں مائکس کو میوٹ رکھا کریں. اہدنا ہدایت دے ہمیں. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عربی میں کچھ الفاظ دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتے ہیں. یہاں پر اہدنا بھی دو الفاظ سے مل کر بنا ہے. اہدی ہدایت دے، نہ ہمیں، نہ تو ہم نے پڑھ لیا نا ٹیبل ہو ہم کا یہ نہ ہم نہ والا، یہ وہی نہ ہے. اہدنا ہدایت دے ہمیں. اہدی کا لفظ جو ہے اسے دیکھ کر ہمیں ہدایت کا لفظ ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی جو اس کا نیکسٹ کورس ہے QC2 اس میں ہم یہ بنانا بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. اور ہدایت یا خدا، خدا کا لفظ بھی ہم سنتے ہیں، ہدایت کا بھی ہمیں اردو میں کافی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں. ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھانا اور راستہ چلانا. یعنی اہدنا ہمیں ہدایت دے، یعنی ہمیں راستہ دکھا بھی اور اس راستے پر چلا بھی. کون سا راستہ؟ الصراط. الصراط کا مطلب ہے راستہ. قرآن ہدایت بھی ہے، ہادی بھی ہے. یہ قرآن پاک میں موجود ہے. ہدی للناس ہدی للمتقین، لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور متقین کے لیے ہدایت ہے. الصراط راستہ. الصراط، صراط کا لفظ بھی ہم لوگوں نے پل صراط سے پڑھا ہوا ہے. ہم لوگ جانتے ہیں پل صراط بھی کیا ہے؟ راستہ. راستہ یہ لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں 45 بار آیا ہے. اب یہاں پر جو الف لام ہے اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ الصراط جو ہے یہ اسم ہے. الصراط اسم ہے. الصراط راستہ. المستقیم، المستقیم کہتے ہیں سیدھا. اس کا مطلب ہے سیدھا. سیدھا کیسا؟ جو بالکل کہیں پہ نہیں مڑے، بالکل اس میں کوئی کرو نہ ہو، بالکل اسٹریٹ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں المستقیم. جیسے آپ نے بچپن میں خط مستقیم بھی پڑھا ہوگا، تو خط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ سیدھی لائن کو، بالکل سیدھی جو لائن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں خط مستقیم. تو اس سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں المستقیم سیدھا، الصراط المستقیم راستہ سیدھا. استقامت کا لفظ بھی اسی سے نکلتا ہے، جس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈٹے رہنا، مڑنا نہیں، ہٹنا نہیں. یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک لائن بھی بنی ہوئی ہے، خط مستقیم سیدھی لائن. اور ہم میں سے تقریباً تمام لوگوں نے یہ اپنے بچپن میں ضرور پڑھا ہوگا. جو انگلش میڈیم والے انہوں نے اس کو پرپینڈیکولر کے نام سے پڑھا ہوگا. خط مستقیم سیدھی لائن، اس سے ہی ہم نے یہ دیکھا الصراط المستقیم راستے کی سیدھے. اب یہاں پہ الف لام جو لگا ہوا ہے وہ خاص کے لیے، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کو خاص بنانا ہو تو اس کے آگے الف لام لگاتے ہیں، جیسے انگلش میں دا لگاتے ہیں. تو یہاں پر الصراط المستقیم خاص راستہ. کون سا؟ خاص سیدھا راستہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. سیدھے راستے کی ہدایت دے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ دکھا دے اور اس پر چلنے کی توفیق دے. مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے اور ہمیں مسلمان بنایا. یہ ہماری خوش قسمتی ہے. اللہ اگر چاہتا تو ہمیں کسی اور مذہب میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا اپنا کہ ہمیں مسلمان بنایا ہے. یہ ہم اس مسلمان بننے کی وجہ سے ہم نے ہدایت کا پہلا قدم آلریڈی اٹھا لیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ قدم ہمیں پہلے ہی ہمیں دے دیا کہ کیا؟ مسلمان گھرانے میں پیدا کر کے اور مسلمان بنا کے. اب اگلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے نماز پڑھتے وقت، نماز کے بعد، کام کے دوران، گھر میں، آفس میں، کلاس میں، دوستوں سے بات کرتے ہوئے، بازار میں، شیطان کے وسوسوں کے وقت، کسی کی طرف دیکھتے وقت، گویا ہر وقت ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے.
کوئی بھی ایسا وقت نہیں ہے جس میں ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا کرنا ہے ہم نے ہمیشہ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہنا ہے, چاہے وہ کوئی بھی وقت ہو, کوئی بھی کام ہو, ہم نے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہنا ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ ہدایت ملتی کہاں سے ہے؟ ہدایت ملتی ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں. اس لیے ہمیں قرآن کو بھی سمجھنا چاہیے اور احادیث کو بھی. ہر نماز میں جو بھی قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اس وقت اور اس دن کے لیے ہدایت کا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. اور اگر ہم اس کو سن کر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم ہدایت کی دعا تو مانگ رہے ہیں, ہدایت کا انتظار بھی کر رہے ہیں, لیکن جو ہدایت ہمیں مل رہی, کیا ہم اس کی قدر کر رہے ہیں؟ ہمیں تو ہدایت مل رہی ہے نا قرآن کے ذریعے. اب ہم قرآن وہ پڑھ بھی رہے ہیں, لیکن جب ہم اس کو سمجھ نہیں رہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمیں ہدایت ملی ہے کہ نہیں؟ اس لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے, بلکہ ایک طرح سے ایمرجنسی ہے. ایمرجنسی کیوں ہے؟ کیونکہ نماز تو ہم نے دن میں 5 دفعہ پڑھنی ہے, اور نماز میں قرآن مجید بھی پڑھنا ہے, اور جب ہم ہر نماز میں اس کو سمجھیں گے تو اس دن کے لیے ہمیں تبھی ہدایت حاصل ہوگی. اور وہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے. قرآن کو سمجھنا ایک عام کام نہیں ہے ہمارے لیے ایز اے مسلم, ایک ایمرجنسی کام ہے. کچھ کام ہوتے ہیں جو آپ کے لیے ضروری ہوتے ہیں, کچھ کام ہوتے ہیں جو بہت ضروری یعنی ایمرجنسی ہوتے ہیں, اپنے فوری بنیادوں پہ کرنے ہوتے ہیں. اور قرآن کو سیکھنا بھی ایسا ہی کام ہے. ہم نے آج سے, ابھی سے, اسی وقت سے قرآن کو سیکھنے کا آغاز کرنا ہے. کیوں؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہدایت حاصل کر سکیں. اب ہدایت کی ضد یعنی اپوزٹ ہے ضلالت. یعنی انسان قرآن و حدیث کے بارے میں شک کرنے لگے یا غلط خواہشات اور غلط کاموں میں لگ جائے اور اس طرح اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لے. بہت سے آج کل سو کالڈ مسلم یا دوسرے لوگ بھی بعض دفعہ ہمارے دلوں میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ اس کی لاجک کیا ہے, اس کے پیچھے یہ تو ایسے بلا وجہ آج کے دور کے لیے ہے ہی نہیں, یہ تو اس دور کے لیے تھا. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, جب ہمارے کانوں میں ہر وقت اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم قرآن و حدیث کے بارے میں شک کرنے لگ جاتے ہیں, اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے. اس آیا مبارکہ سے ہم نے کامیاب انسان کی یعنی اپنے کامیابی کے لیے عادت نمبر 10 سیکھنی ہے, اور وہ کیا ہے؟ ہر کام میں اللہ سے ہدایت یعنی صحیح راستہ معلوم کرنا اور اس پر چلنے کی توفیق طلب کرنا. یہ ہماری عادت نمبر 10 ہے. اب اس بات کو سوچتے ہوئے دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے اور اس آیت مبارکہ کی پریکٹس کریں. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے. علم, سکھائیے, خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو بھی سکھائیے. اب اگلے 30 سیکنڈ آپ کے. اس دن کا ترجمہ کیجیے, ابھی کیا ہے نا ہم نے ABCD میں سے. شیخ عرفان ریاض, عائزہ حبیب, مزنہ ارشد, عطر معین جی ماشاءاللہ سے, قرۃ العین, رابعہ عرفان, تنزیلہ صباحت, محمد آصف جی ماشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں. نبیلہ صغیر, سامیہ, شمائلہ ایوب, صراط کا معنی بتائیے. عائزہ حبیب, ربینہ, شمائلہ ایوب, مصباح, قرۃ العین, مزنہ ارشد, تھوڑا سا سوچے. عطر معین جی بالکل ٹھیک. رابعہ عرفان, تنزیلہ صباحت, شیخ عرفان ریاض جی. یہ کسی نے B and C بھی لکھا ہے, یہ صرف C ہے کیونکہ سیدھا تو ہم نے پڑھا ہے نا, المستقیم کا مطلب ہے.
اہدنا الصراط المستقیم کی روشنی میں کامیاب شخص کی عادت، تو جو ابھی ہم نے عادت نمبر 10 پڑھی ہے. اطہر معین جی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک. تنزیلہ صباحت، مزنہ ارشد، مصباح حسنین، شیخ عرفان ریاض جی ماشاءاللہ سے سب لوگ بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں. روبینہ، محمد آصف، رابعہ عرفان جی بالکل ٹھیک. اللہ سے ہدایت مانگنا جی بالکل ٹھیک ماشاءاللہ سب نے بالکل ٹھیک لکھا ہے. اب ہم اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم. صراط، ابھی ہم نے پچھلی آیت میں بھی پڑھا صراط کا مطلب کیا تھا؟ راستہ، الصراط المستقیم سیدھا راستہ. اب ہم آگے پڑھے ہیں صراط الذین، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا یا وہ لوگ جو. اللہ زینہ کا لفظ اکیلا یہ لفظ جو ہے قرآن مجید میں 1080 بار آیا ہے. اس کی جو یہ جمع ہے اور اس کی واحد ہے اللہ زی. اللہ زی بھی قرآن پاک میں بہت دفعہ آیا اور اللہ زینہ جو ہے یہ لفظ قرآن میں 1080 بار آیا ہے اور اس کا مطلب ہے ان لوگوں کا یا وہ لوگ جو. اللہ زینہ ان لوگوں کا، انعمتا انعام کیا تو نے. انعام یا نعمت یہ ہمیں انعمتا کو دیکھ کر پتا چل رہا ہے اور یہ انعمتا کا جو لفظ ہے یہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم آنے والے کورسز میں ضرور سیکھیں گے. ابھی اسے آپ صرف یاد رکھ لیں، انعمتا انعام کیا تو نے، اس کے ٹکڑے نہیں ہیں، یہ مکمل لفظ ہے. انعمتا انعام کیا تو نے، علیہم، علیہم یہ بھی ٹیبل انشاءاللہ ہم ابھی کچھ 1-2 دن میں یہ والے ٹیبل بھی ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے تو یہ بھی آپ پڑھ لیں گے. اس کے 2 ٹکڑے ہیں، الا اور ہم. میں نے آپ کو بتایا تھا ہم یا ہم دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں، ان یا ان لوگوں کے لیے یا جو بھی اور جڑ کر آتے ہیں تو جس کے ساتھ بھی آئیں گے اس کے ساتھ علیہم جہاں پر جیسے ہے اللہ کا مطلب پر اور ہم ان. اللہ بھی یاد رکھنا آسان ہے، جیسے ہم صلی علی محمد، محمد پر درود، تو اللہ کا مطلب پر یا اوپر، ہم ان پر. راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر، یعنی صراط المستقیم کون سا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا. اب دیکھتے ہیں اللہ نے کس پر انعام کیا. اللہ نے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین پر انعام کیا. آئیے ان کے راستے کو معلوم کرتے ہیں تاکہ ہم یہ دعا سمجھ کر مانگیں. انبیاء کا راستہ کیا تھا؟ اگر ہم صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال لیں، آپ نے 4 اہم کام کیے. سب سے پہلا کام کیا؟ عمل، یعنی دل کے اعمال جیسے ایمان، اخلاص، اللہ سے محبت، اسی کا ڈر، اسی پر توکل یعنی بھروسہ وغیرہ. اور باقی اعمال بھی جیسے نماز، روزہ، صدقات، لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ، یہ تمام کے تمام کام جو ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے. دوسرا کام جو انہوں نے کیا، دعوت، یعنی وہ ساری زندگی اسلام کی دعوت دیتے رہے. ان کی زندگی شروع سے لے کر آخر تک اسلام کی دعوت ہی ان کا مقصد رہا. تیسرا کام جو انہوں نے کیا، تزکیہ یعنی پاکی. لوگوں کے عقیدے اور اعمال اور اخلاق اور معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کیا اور اچھی چیزوں کو رائج کیا. قرآن ان کے مثالوں سے بھرا ہوا ہے. یہ نہیں کہ انہوں نے صرف اپنے آپ کو پاک کیا بلکہ انہوں نے لوگوں کے عقیدے اور اعمال کو بھی اور اخلاق کو پاک کیا. چوتھا کام جو کیا، نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا. خاندانوں میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اللہ کے احکام پر عمل کروایا. یہ 4 کام ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی تمام انبیاء نے اپنی زندگیوں میں کیے، جن کی وجہ سے ان پر انعام ہوا. یعنی انعام پانے کے لیے ہمیں یہ کاموں کو کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. ایمان لانا، عمل کرنا، اس کام کی دعوت دینا، اپنی اور ساتھیوں کی زندگی کو غلط چیزوں سے صاف کرنے کی کوشش کرنا. یہ نہیں کہ صرف اپنے آپ کو کرنا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں ہم تو بالکل کلیئر ہے، ہم تو پاک صاف ہے، ہمارا دین خالص ہے، ہم اسلام پہ چلتے ہیں، باقی لوگوں سے ہمیں کوئی غرض نہیں. ایسا نہیں ہے. ہمارا دین اس بات کو منع کرتا ہے. ہمارا دین کہتا ہے کہ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ باقی لوگوں کو بھی دعوت دینا ہے اور انہیں غلط چیزوں سے ان کی زندگیوں کو پاک کرنا ہے.
अच्छी आदतों को बढ़ाना है और जहां तक हो सके नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना है। ये सबसे अहम काम है जो हमें करना है मुसलमान होने की हैसियत से। और इस आयत के इस टुकड़े से हम अगली आयत यानी आदत नंबर 11 हम सीखेंगे, हमेशा अच्छे मॉडल यानी नमूने या मिसालें, उनके तरीका कार पर चलना, उनके बारे में पढ़ना, उनको सामने रखकर अपने अमाल को चेक करना और उनके जैसा अमल करने का प्लान बनाना और उस पर अमल करने की कोशिश करना। और अच्छे मॉडल कौन से हैं? अंबिया इकराम, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, जो हमने अभी पढ़ा है कि जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, उनको सामने रख के उनके तरीका कार पर चलना। अब इस तसव्वुर के साथ और दुआ मांगते हुए अल्लाह ताला से इसकी प्रैक्टिस करें। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का इनाम किया तूने उन पर। अल्लिम, सिखाइए। अगले 30 सेकंड आपके। अलैहिम का तर्जुमा कीजिए। आयजा हबीब कुरैन, रुबीना, मोहम्मद आसिफ, मिया, मुजना, नताशा, रिफत यास्मीन, जी माशाल्लाह से सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। राबिया इरफान, माइला यू, रुबीना, जी सबने बिल्कुल ठीक लिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम में कामयाब शख्स की कौन सी आदत पाई जाती है? अच्छे मॉडल्स की पैरवी करना, दूसरों को सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देना, सीधा रास्ता मुंतखब करना, अच्छी किताबें पढ़ना। आयजा हबीब, नताशा, दूसरों को सीधे रास्ते की हिदायत देना। नहीं, आप दोबारा से पढ़े उसको। जी, रुबीना इरफान, मोहम्मद आसिफ, राबिया इरफान, सॉरी। शेख इरफान रियाज, इसमें का सी। अच्छे मॉडल्स की पैरवी करना। चलें जी, अब उसी आयत के अगले हिस्से की तरफ हम बढ़ते हैं। गैरिल मग़दूबी अलैहिम, गैर, गैर का मतलब, गैर का लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। गैर किसको कहते हैं? जो हमारे लिए अनजान हो या हमारे से ताल्लुक ना रखता हो। और अरबी में गैर का मतलब है नहीं में भी आता है और उसके अलावा, ये दोनों मतलब गैर के हैं, नहीं या उसके अलावा। तो यहाँ पर गैर नहीं के माने में आया अल मग़ज़ूब, गजब किया गया। जैसे मजलूम किसको कहते हैं? जिस पर जुल्म किया गया। इसी तरह से मग़ज़ूब, जिस पर गजब किया गया। अलैहिम, अला और हिम, उन पर, ना कि उन लोगों पर जिन पर गजब किया गया। वलद दुआलिन, वा ला, वा का मतलब और, ला का मतलब ना। और ला का जो अकेला लफ्ज है ये कुरान मजीद में 1687 बार आया। तो वलद दुआलिन, दाल कहते हैं गुमराह होने वाले को, और यहाँ पे दाल की जमा दालीन इस्तेमाल हुआ है। और ना उन लोगों का जो गुमराह हुए, यानी सबसे पहली बात हुई थी कि रास्ता दिखा उनका जिन पर इनाम किया तूने, ना कि उनका जिन पर तूने गजब किया, और ना उनका जो गुमराह हुए। अब अल्लाह ऐसे लोगों पर गुस्सा हुआ जो जानते थे मगर अमल नहीं करते थे। यानी अल्लाह ताला का गजब उन लोगों पर हुआ जो जानते तो थे सही बात, मगर उस पर अमल नहीं करते थे।
اور ہم نے کیا اللہ سے دعا کی کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں دکھانا جن پر غضب کیا گیا، یعنی جن سے تو ناراض ہوا. اللہ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق دے. کیونکہ سوچئے اللہ اگر کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کا کتنا برا حال ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اللہ کن لوگوں پہ غصہ ہوا؟ جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. ہم اکثر کسی ہیرو یا لیڈر کی طرح رہنا چاہتے ہیں. ہمیں سے بہت سے لوگ ہیں جو سیلیبریٹیز کو فالو کرتے ہیں اور ان کی طرح کے کپڑے پہننے کی یا چال چلنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کی طرح بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ لوگ قرآن و حدیث پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ان کی زندگیاں اللہ کے حکم کے مطابق ہیں. یعنی ہم ان لوگوں کو ماڈل بنا سکتے ہیں، ہم ان کو اسی صورت میں بنا سکتے ہیں جب وہ سیدھے راستے پر چلتے ہوں گے. اب اگلا لفظ تھا ضالین، جو گمراہ ہوئے. ضالین کون تھے؟ مغضوب وہ تھے جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. ضالین وہ تھے جو جانتے ہی نہیں اور صحیح بات جاننے بغیر عمل کرتے ہیں. یعنی وہ جانتے نہیں ہیں لیکن کیا کرتے ہیں؟ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے اور صحیح بات جاننے بغیر غلط باتوں پر عمل کرتے رہتے ہیں. پرواہ ہی نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں کیوں آئے ہیں اور زندگی کا کیا مقصد ہے. صحیح علم حاصل کرنے کی ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی اور نہ وہ اس کے لیے وقت نکالتے ہیں. بہت سے تو نہیں، شاید کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ علم حاصل کرنے کا فائدہ نہیں ہے، جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے اتنا زیادہ ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنا پڑے گا. نہ جانیں گے کسی چیز کو، نہ ہماری زندگیوں میں کوئی ٹینشن ہوگی. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے لوگ بھی گمراہ، یعنی اللہ تعالیٰ جن سے ناراض ہوتا ہے وہ لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو صحیح بات جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. یہ بہت غلط کانسیپٹ ہے کہ جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے اتنا زیادہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا. اگر آپ علم نہیں حاصل کرتے تب بھی آپ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان پاتے ہیں. اور ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہوتا ہے اور ہم بھٹکتے پھرتے ہیں. کس چیز کے لیے؟ صحیح راستے کے لیے. کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم قرآن سے دور ہیں. اور کیوں دور ہیں؟ کیونکہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں قرآن کو سیکھنا آسان کر دے. اس کے لیے پلان بنائیں اور وقت نکالیں قرآن کو سیکھنے کے لیے. کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہتے جن پر اللہ کا غضب ہوا یا جو لوگ گمراہ تھے. اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اگر ہمیں نہ معلوم ہو تو اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے. اس آیت کے اس حصے سے ہم اگلی عادت یعنی عادت نمبر 12 سیکھیں گے. عادت نمبر 12 کون سی ہے؟ برے ماڈل، نمونے یا مثالوں سے دور بھاگنا اور دعا کرنا کہ اللہ ان کی پیروی سے بچائے. ایسے لوگ جن سے اللہ ناراض ہوا یا جو گمراہ ہوئے تھے، ایسے لوگ ہمارے ماڈل نہیں ہونے چاہیے. جو لوگ اللہ کے راستے پر نہیں چلتے وہ ہمارے لیے ماڈل نہیں ہونے چاہیے. ایسے لوگوں سے دور بھاگنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ان کی پیروی سے بچائے. اور اس آیا مبارکہ کے ساتھ ہماری سورہ فاتحہ بھی کمپلیٹ ہوئی اور ہماری 12 عادات جو کہ ہم نے سیکھنی تھی کامیاب انسان کی، وہ بھی یہاں پر مکمل ہوئی. اب اس تصور کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے پریکٹس کریں وللضالین، غیر المغضوبی علیہم وللضالین. اگلے 30 سیکنڈ آپ. الضالین کا معنی بتائیں. شیخ عرفان ریاض، روبینہ، عائزہ حبیب، نبیلہ صغیر، رابعہ عرفان، محمد آصف، مزنہ ارشد، رفعت یاسمین، جو گمراہ ہوا
جی بالکل ٹھیک. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی روشنی میں کس کامیاب شخص کی عادت کی نشاندہی کریں. جی بالکل ٹھیک. قرۃ العین روبینہ، شیخ عرفان، ریاض اختر، معین نتاشا، رابع عرفان، محمد آصف. جی بالکل صحیح. چلیں جی اب ہم آپ لوگوں کے لیے ایک ٹپ کہہ لیں، مشورہ کہہ لیں. سورہ فاتحہ کو پڑھتے وقت ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ سورہ فاتحہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اور جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھے نماز مکمل نہیں ہوتی. تو ایک ٹپ کہہ لیں، مشورہ کہہ لیں کہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو اس حدیث کو یاد رکھیں. حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے. آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی، اور میرے بندے کو میں وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمیدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی. جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسنا علیہ عبدی، یعنی میرے بندے نے میری ثنا کی. جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور جو کچھ وہ مجھ سے مانگے میں اسے دوں گا. اور جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، وہ جو کچھ مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا. میں نے آپ کو سورہ فاتحہ کے آغاز میں یہ بات بتائی تھی کہ جب سے میں نے یہ پڑھا ہے، یہ حدیث پڑھی ہے، سورہ فاتحہ مجھے لگتا ہے کہ میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہے، خاص طور پر جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ منتخب کیے گئے ہیں، اللہ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے منتخب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے، اس سے دوری اختیار کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیجیے اور کبھی اس کو مت بھولیے، اور ربی زدنی علما ہمیشہ کہتے رہیے. اب یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، پھر ہم پڑھیں گے گرامر، صرف 30 سیکنڈ کی بریک. اگر آج کے سبق کے حوالے سے کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ جلدی سے پوچھ لے، کیونکہ ٹائم پہلے ہی تھوڑا سا اوپر ہو گیا. پھر ہم آگے انشاءاللہ بڑھتے ہیں. چلیں جی اب آج کا سبق کا بی پارٹ یعنی گرامر کا پارٹ، اس میں ہم انشاءاللہ تعالی آج مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع بنانے سیکھیں گے. ابھی تک ہم مذکر کے بارے میں پڑھے تھے، اب ہم مؤنث کے بارے میں پڑھیں گے. سب سے پہلے گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ آپ سب لوگ میرے ساتھ کریں، اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. سب لوگ یہ اشارے ضرور کیا کریں اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے، تاکہ آپ لوگوں کو ان اشاروں کی پریکٹس زیادہ سے زیادہ ہو سکے. سب سے پہلے یہ والا ٹیبل ہینڈ ریز کرے، ایک دفعہ یہ ٹیبل کوئی کروا دے آپ میں سے. ہینڈ ریز کریں، کون کروانا چاہے گا؟ شیخ عرفان ریاض آپ کروائیں. شاہدہ یاسین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. جزاک اللہ برادر.
کائنڈلی آپ سب لوگ جس نے کروانا وہ ہینڈ ریز کیا کرے. مائکس انمیوٹ کرنے سے کلاس کے تھوڑی سی ڈسٹربنس ہوتی ہے اور وہ پھر ریکارڈنگ میں پرابلم کریٹ کرتی ہے. اب اگلی بات, الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں. سسٹر نتاشا انشاءاللہ اگلا ٹیبل میں آپ سے کرواتی ہوں, آپ اپنا ہینڈ ریز رکھیں. الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں ہیں, اسم, فعل, حرف. اسم کسی کا نام سے کتاب, مکہ یا صرف, اور اس کی نشانیاں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ الف لام واو نون یا نون تنوین یا الفتا. یہ الفتا بھی آج ہم سیکھ لیں گے کہاں آیا ہے. پہلے ہم نے باقی چیزیں تو پتہ چل گئی, الفتا آج ہمیں پتہ چل جائے گا. فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے, حرف جو اسم اور فعلوں کو ملائے. اسم ہم ابھی پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ فعل اور حرف بھی ہم آنے والے اسباق میں پڑھیں گے. ہم نے اسم پڑھے تھے کون سے؟ مسلم, مومن, صالح, کافر, مشرک اور منافق. یہ ہم نے پڑھے تھے. ان کی جمع جو اس کو جمع سالم بھی کہتے ہیں یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. مسلم سے مسلمون یا مسلمین, مومن سے مومنون یا مومنین, صالح سے صالحون یا صالحین, کافر سے کافرون یا کافرین, مشرک سے مشرکون یا مشرکین, اور منافق سے منافقون یا منافقین. اور پھر انہی الفاظ کو ہم نے جو اور الفاظ تھے ان کو ضمائر متصلہ یعنی ان ٹکڑوں کے ساتھ جوڑ کر ہم نے پریکٹس کی. ہو, ہم, کا, یہ, کم, نا. اور اس میں جو ہم نے پہلا ٹیبل پڑھا تھا وہ تھا ربو سے, رب سے. تو آپ ایک دفعہ سسٹر نتاشا کا بھی ہینڈ ریز تھا, آپ کروا دیں یہ والا رب والا ٹیبل, پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. ربہ اس کا رب, ربہ اس کا رب, ربہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب. جزاک اللہ. اب آج ہم اس سبق میں مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم نے جو سب سے پہلا ٹیبل پڑھا تھا وہ کون سا تھا؟ ہوا ہم والا. یاد ہے نا آپ کو؟ سب سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا, ابھی ہم نے پریکٹس بھی کیا. اور اس وقت ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر ہم سیدھے ہاتھ سے اشارہ کریں تو وہ کس کے لیے ہوگا؟ مذکر کے لیے. اور جب ہم نے ہوا پڑھا تو سیدھے ہاتھ سے ایک انگلی ہم نے غائب یعنی سائڈ پہ ہم نے کی, کس کے لیے؟ غائب کے لیے. تو ہوا وہ ایک مرد, وہ جو سامنے نہیں ہے وہ. اور یہی جب ہم سیدھے ہاتھ الٹے ہاتھ سے کریں گے اشارہ سائڈ پر تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ایک عورت. کیا وہ ایک عورت, ہوا وہ مرد, کیا وہ عورت, ہوا وہ مرد, کیا وہ عورت. یہ مؤنث. دیکھیں کہ آپ نے مؤنث کے لیے کلر بھی بڑا پیارا سے پنک ہے اور اس کے ساتھ ایک فلاور بھی بنا ہوا ہے. تو یہ آپ سب اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ایک دفعہ پریکٹس کریں. ہوا وہ مرد, کیا وہ عورت, ہوا وہ مرد, کیا وہ عورت, ہوا وہ مرد, کیا وہ عورت. اب مذکر سے مؤنث کیسے بنے گی؟ مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم یہاں پر پڑھیں گے, جیسے ایک اسم تھا مذکر میں مسلم. مسلم کو اگر ہم اس کے آخر میں گول تا لگا دے تو وہ مؤنث بن جائے گا. مسلم سے مسلمہ, مذکر سے مؤنث کیسے بنا؟ مسلم سے مسلمہ. یہ جب اگر اس پہ کوئی حرکت یعنی تنوین وغیرہ ہوگی تو ہم اس کو تا پڑھیں گے, ورنہ ہم اس کو تا پڑھیں گے. یعنی اگر مسلمون ہوتا تو مسلماتن ہوتا, کیونکہ یہاں پر تنوین نہیں ہے تو ہم مسلم سے مسلمہ پڑھ رہے ہیں. مومن مومنہ, مسلم مسلمہ, مومن مومنہ, صالح صالحہ, کافر کافرہ, مشرک مشرکہ. یعنی مذکر کے لیے آپ نے اپنے رائٹ سائڈ پہ اشارہ کیا اور مؤنث کے لیے کیا کیا؟ اپنے لیفٹ سائڈ پہ اشارہ کیا. مسلم مسلمہ, مومن مومنہ, صالح صالحہ, کافر کافرہ, مشرک مشرکہ. جی اب یہ کون کروانا چاہتے ہیں؟ کریں کائنڈلی ہینڈ ریز, مائک مت انمیوٹ کریں, ہینڈ ریز کریں. جی رابعہ عرفان آپ کروائیں. جی مسلم مسلمہ, مؤمن مؤمنہ, صالح صالحہ, کافر کافرہ, مشرک مشرکہ. جزاک اللہ سسٹر.
शुमाइला अयूब आप भी करवा दें। मुस्लिम मुस्लिमा, मोमिन मोमिना, सालिह सालिह सालिहा, काफिर काफिरा, मुशरिक मुशरिका। जज़ाकल्लाह। मुज़ना अरशद आप मुस्लिम मुस्लिमा, मोमिन मोमिना, साले सालिहा, काफिर काफिरा, मुशरिक मुशरिका। जज़ाकल्लाह सिस्टर। शाहिदा यासीन आप करवाना चाह रही हैं? जी सिस्टर। चलें आप करवाएं। मुस्लिम मुस्लिमात, मोमिन मोमिनात, सालिहीन सालिहात, काफिरुन मुशरिकुन मुशरिकात। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब हम अरबी बोलचाल की तरफ बढ़ते हैं। हुआ और हिया हमने देख लिया था ना कि वो मुजक्कर के लिए और वो मुन्नस के लिए क्या था। हुआ वो मुजक्कर और हिया वो मुन्नस। इसी तरह से हुआ मुस्लिम वो मुसलमान मर्द, हिया मुस्लिमा वो मुसलमान औरत। हुआ मोमिन वो मुसलमान मोमिन मर्द, हिया मोमिन मोमिना वो हिया मोमिना वो मोमिन औरत। हुआ सालेह वो सालेह मर्द, हिया सालेहा वो सालेह औरत। हुआ साबिर वो साबिर मर्द, सब्र करने वाला मर्द, हिया साबिरा वो सब्र करने वाली औरत। हुआ शाकिर वो शुक्र करने वाला मर्द, हिया शाकिरा वो शुक्र करने वाली औरत। हुआ मुस्लिम हिया मुस्लिमा, हुआ मोमिन हिया मोमिना, हुआ सालेह हिया सालेहा, हुआ साबिर हिया साबिरा, हुआ शाकिर हिया शाकिरा। जी कौन करवाना चाहेगा? हैंड रेज करें और प्लीज हैंड रेज किया करें, उस तरह से डिस्टर्बेंस होती है। जी सिस्टर मुजना ब्रदर शेख इरफान रियाज पहले आप करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुआ मुस्लिम हिया मुस्लिमात, हुआ मोमिन हिया मोमिनात, हुआ सालेह हिया सालिहात, हुआ साबिर हिया साबिरात, हुआ शाकिर हिया शाकिरात। जज़ाकल्लाह ब्रदर। मुजना अरशद आप करवाएं। हुआ मुस्लिम हिया मुस्लिमा, हुआ मोमिन हिया मोमिना, हुआ साले हिया सालेहा, हुआ साबिर हिया साबिरा, हुआ शाकिर हिया शाकिरा। जज़ाकल्लाह सिस्टर। राबिया इरफान आप करवाएं। जी। हुआ मुस्लिम हिया मुस्लिमा, हुआ मुमिन हिया मुमिना, हुआ सालिह हिया सालिहा, हुआ साबिर हिया साबिरा, हुआ शाकिर हिया शाकिरा। जज़ाकल्लाह। ब्रदर मोहम्मद आसिफ आप करवाएं। हुआ मुस्लिम हिया मुस्लिमा, हुआ मोमिन हिया मोमिना, हुआ साले या सालेहा, हुआ साबिर या साबिरा, हुआ शाकिर या शाकिरा। जज़ाकल्लाह। सिस्टर शुमाइला अयूब आप भी करवा दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हुआ मुस्लिम हिया मुस्लिमा, हुआ मोमिन हिया मोमिना, हुआ सालिह हिया सालिहा, हुआ साबिर हिया साबिरा, हुआ शाकिर हिया शाकिरा। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब हम मुअन्नस की मिसाल एक देख लेते हैं। हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि जब किसी सहाबी का नाम लिखा जाता है या बोला जाता है, जैसे कि अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, तो उसके साथ क्या लिखा जाता है? अन्हु, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु।
اور جب کسی صحابیہ کا نام ہوتا ہے تو اس کے ساتھ انہا لکھا جاتا ہے، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا. آج سے پہلے شاید ہمیں نہیں پتا تھا کہ دونوں میں ڈفرنس کیا ہے، لیکن آج ہمیں یہ پتا ہے. جیسے ہو تھا نا اس کے لیے تو مرد کے لیے مذکر کے لیے، تو ہا مؤنث کے لیے ہے، اسی میننگ میں اس کے لیے لیکن مؤنث کے لیے. ہو مذکر کے لیے تھا تو ہا مؤنث کے لیے. اسی طرح سے جیسے ربو اس کا رب تھا تو ربو اس مرد کا رب تھا نا، تو ربوہا اس عورت کا رب، دینوہا اس عورت کا دین، کتابوہا اس عورت کی کتاب. ربوہا اس عورت کا رب، دینوہا اس عورت کا دین، کتابوہا اس عورت کی کتاب. کون کروائے گا یہ والا ٹیبل؟ جی بردر عرفان آپ کروائیں، باقی لوگوں سے پھر میں بعد میں کرواتی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربوہا اس عورت کا رب، دینوہا اس عورت کا دین، کتابوہا اس عورت کی کتاب. ہوں. جزاک اللہ بردر. اب اگلا ٹیبل میں باقی لوگوں سے کرواؤں گی. اب یہاں پر مذکر سے مؤنث کا طریقہ بتایا گیا. ربوہ مذکر کے لیے تو ربوہا مؤنث کے لیے. ربوہ ربوہا، دینوہ دینوہا، کتابوہ کتابوہا، رسولہ رسولہا، اسمہ اسمہا. بڑی آسانی سے آپ کو یاد ہو سکتا ہے کیونکہ ربوہ دینوہ کتابہ رسولہ اسمہ یہ ہم کر چکے ہیں. تو اسی سے ملتا جلتا ربوہ سے ربوہا، دینوہ دینوہا، کتابہ کتابوہا، رسولہ رسولہا، اسمہ اسمہا. سسٹر نتاشا آپ کروائیں پہلے. رسولہ آئے گا جی رسولہ آئے گا. کیونکہ رسولہ تو مردوں میں رسول آئے تھے نا. نہیں رسولہ کا مطلب اس عورت کا رسول. اچھا اچھا ٹھیک ہے شکریہ. سسٹر نتاشا آپ کروائیں. ربہ ربہا، دینہ دینہا، کتابہ کتابہا، رسولہ رسولہا، اسمہ اسمہا. جزاک اللہ. سسٹر سامیہ آپ کروائیں. ربہ ربہا، دینہ دینہا، کتابہ کتابہا، رسولہ رسولہا، اسمہ اسمہا. جزاک اللہ. آپ کا نام سامیہ ہے یا سمیہ ہے؟ سمیہ نوشین. ماشاءاللہ بہت اچھے. آپ کی ایج کیا ہے؟ سمیہ. آپ کی ایج کیا ہے، عمر کیا آپ کی؟ میری مما کیا ہے، میرا نہیں، میری ایج 11 ایئرس ہے. ماشاءاللہ ویری گڈ. بہت اچھی بات ہے. بڑی خوشی ہوئی مجھے آپ سے سن کے بیٹا، بہت اچھا لگا. جزاک اللہ خیر. جی سسٹر رابعہ عرفان آپ کروائیں. اس ایک مرد کا رب اس کتابوں اس کی کتاب، کتابوں اس عورت کی کتاب، رسولہ اس کا رسول، رسولہ اس عورت کا رسول، اسمہ اس مرد کا نام، اسمہا اس عورت کا نام. جزاک اللہ. سسٹر شمائلہ ایوب آپ کروائیں. جواب. ربہ ربہا، دینہ دینہا، کتابہ کتابہا، رسولہ رسولہا، اسمہ اسمہا. جزاک اللہ. اب ہم بڑھتے ہیں عربی بول چال کی طرف. من ربوہا اس عورت کا رب کون ہے؟ ربوہا اللہ، اس عورت کا رب اللہ ہے. ما دینوہا اس عورت کا دین کیا ہے؟ دینوہا الاسلام اس عورت کا دین اسلام ہے. ما کتابوہا اس عورت کی کتاب کون سی ہے؟
किताबुहल कुरान, उस औरत की किताब कुरान है। मन रसूलुहा, उस औरत का रसूल कौन है? रसूलुहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस औरत का रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। माँ इस्मुहा, उस औरत का नाम क्या है? इस्मुहा ज़ैनब, उस औरत का नाम ज़ैनब है। ये जो सवाल जवाब होते हैं इनका तर्जुमा मैं एक दफा इस वजह से करवा देती हूँ कि आप लोगों को ये पता हो कि इसका मीनिंग क्या है। बाकी हमने इसको सवाल जवाब को मीनिंग की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ हमने अरबी में ही जवाब देना होता है। जी सिस्टर शाहिदा यासीन, मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप आंसर कीजिएगा, ठीक है? जी ठीक है। मन रब्बुहा, रब्बुहुल्लाह, मा दीनुहा, दीनहुल इस्लाम, दीनु हल इस्लाम, ये ज़हन में रखना, दीनु दीनु हल इस्लाम, ठीक है? माँ किताबुहा, किताबहुल कुरान, किताबु हल कुरान। कुरान, अगर आप हु एंड पे पढ़ेंगे तो वो फिर मुज़क्कर हो जाएगा। मन रसूलुहा, किताबुहुल कुरान, मन रसूलुहा, रसूलहुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा इस्मुहा, इस्महा ज़ैनब। जज़ाकल्लाह। एक दफा और कर लेते हैं। सिस्टर शुमाइला, आप, मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप आंसर कीजिएगा, ठीक है? शुमाइला अयूब, जी। मन रब्बुहा, रब्बुहल्लाहु, मा दीनुहा, दीनुहल इस्लामु, मा किताबुहा, किताबुहल कुरान, मन रसूलुहा, रसूलुहा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मा इस्मुहा, इस्मुहा ज़ैनब, इस्मुहा शुमाइला। कुछ भी आप कह सकती हैं। सही। इस्मुहा उस औरत उसका का, नाम क्या है? जी, उसका नाम क्या है? जज़ाकल्लाह खैर। अब हम मुअन्नस की जमा की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हमने मुज़क्कर में सीखा था कि वाव नून या नून लगता है तो जमा बन जाती। अब यहाँ पर क्या निशानी है? यहाँ पर क्या होगा? मुस्लिमा का जो गोल ता है वो हटाकर हम अलिफ ता लगा देंगे, मुस्लिमा से मुस्लिमात। और जैसे वहां पर पेश तनवीन की सूरत में वाव नून लगता था और जबर और जेर की सूरत में या नून, यहाँ पर ऐसे होगा कि पेश की सूरत में जो मुस्लिमात की ता है उस पे दो पेश लगेंगे, लेकिन जबर और जेर दोनों सूरतों में ता के नीचे जेर तनवीन लगेगी। ये खैर आगे हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, अभी एक दफा मैं आपको बता रही हूँ। अभी हम सिर्फ इसको उससे करते हैं। मुस्लिमा मुस्लिमात, मुमिना मुमिनात, सौलेहा सौलेहात, काफिरा काफिरात, मुशरिका मुशरिकात। ठीक है, अब आप लोग हैंड रेस करें और करवाएं। सिस्टर राबिया इरफान पहले आप करवाएं। मुस्लिमा मुस्लिमात, मुमिना मुमिनात, स्वालिहा स्वालिहात, काफिरा काफिरात, मुशरिका मुशरिकात। जज़ाकल्लाह। सिस्टर मुजना अरशद आप करवाएं। सिस्टर मुजना अरशद। चलें, समिया आप करवाएं। मुस्लिमा मुस्लिमात, मोमिना मोमिनात, सालिहा सालिहात, काफिरा काफिरात, मुशरिका मुशरिकात। जज़ाकल्लाह। अब हम आज के नुक्ता तालीम की तरफ बढ़ते हैं। आज का नुक्ता तालीम क्या है? दिमाग कैसे काम करता है। पिछले सबक में हमने क्या सीखा था कि आवाज, नजर, कहानी, तस्वीर, वीडियो, एहसास के लिए दिमाग में बिजलियां चमकती हैं और दिमाग को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बिजलियां चमकाना जरूरी है।
آج ہم سیکھیں گے کہ بجلیاں چمکانے کا فائدہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، معنی جلدی یاد ہوگا، دیر تک یاد رہے گا اور جلدی یاد آئے گا۔ اور یہ ٹی پی آئی کا بھی خاص فائدہ ہے، یعنی اگر آپ ٹی پی آئی کے ذریعے یہ بجلیاں چمکاتے ہیں تو کیا ہوگا، معنی جلدی یاد ہوگا، دیر تک یاد رہے گا اور جلدی یاد آئے گا۔ آپ بے شک یہ آزما کر دیکھ لیں، جو ہم اشارے سیکھ رہے ہیں آپ ان اشاروں کی مدد سے خود کو بھی یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو معنی جلدی یاد ہوگا، دیر تک یاد رہے گا اور جلدی یاد آئے گا۔ اور ٹی پی آئی کی کامیابی کا راز بھی کیا ہے، جو ہم سٹارٹ میں کرتے ہیں، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے اور دل سے کیجیے۔ قرآنی الفاظ کے لیے سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، تصور کیجیے، پورے احساس کے ساتھ پڑھیے، مضمون کو یاد کیجیے اور تحمل کیجیے، یعنی دوسرے لوگوں سے انٹریکشن کیجیے۔ اس سے آپ کو یہ الفاظ زیادہ جلدی یاد ہوں گے اور زیادہ دیر تک یاد رہیں گے، اور جب آپ کو یاد کرنا ہوگا تو آپ کو فوراً سے یاد بھی آ جائیں گے۔ الحمدللہ، یاد رکھیں سبق نمبر 4 کے اختتام تک ہم نے 44 نئے الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن میں 15,387 بار آئے ہیں، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں قرآن میں کل تقریباً 4500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار ہیں۔ یہاں پر یہ بیٹری سیل بتا رہا ہے کہ ہمارے دماغ کو 78,000 الفاظ کے معنی کو چارج کرنا ہے، لیکن ہم نے اس کورس میں کیا کرنا ہے، 41,111 یعنی اس کے ہاف تک ہم نے سیکھنا ہے، اور ہمارا جو سیل ہے وہ 10,000 اور 20,000 کے درمیان ہے، یعنی 15,000 پر پہنچ چکا ہے الحمدللہ۔ 7 ہوم ورک مت بھولیں، 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے، 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کے کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے۔ اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا۔ اور ایک بار پھر یاد دہانی کے لیے کہ آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کر۔ پاکٹ بک یا شیٹ کو آپ بالکل نہیں بھولیں، یہ پاکٹ بک ہے، آپ کو یقیناً اس کے ساتھ جو جن لوگوں نے بکس منگوائی ہیں ان کو مل گئی ہوگی اس کے ساتھ، اور جن لوگوں نے PDF بھی ڈاؤن لوڈ کیا ان کے پاس بھی یہ ہوگی۔ اب آپ اس کو ویسے بھی اپنے پاس رکھیں اور ایک اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کے اپنے فریج، دروازے یا ڈیسک ٹاپ پر چسپاں کر لیں، یعنی پیسٹ کر لیں، تاکہ آپ پر آتے جاتے اس پر نظر پڑتی رہے۔ ٹیچر بنیے، آپ نے اس سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا آسان ہے تو پھر سکھائیے، سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے۔ ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بھی بتایا کہ جو سسٹرز یا بردرز آپ کو ریویژن کرواتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کی طرح پہلے QC1 بھی انہوں نے کیا تھا، اور جب 90% سے اوپر جو لوگ نمبر لیتے ہیں وہ اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز کے لیے کوالیفائی کر جاتے ہیں، یعنی وہ یہ جو ریویژن والے ہمارے ہوتے ہیں یا اور باقی چیزوں میں ہیلپ کرنے کے لیے جو ہمارے سسٹرز اینڈ بردرز ہوتے ہیں وہ ان کی ٹیم میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد ہمارا سال میں 2 دفعہ الفلاح منزل ٹرسٹ اسلام آباد ٹریننگ کرواتا ہے، جس سے سرٹیفائڈ ٹیچرز بنتے ہیں اور وہ کلاسز کنڈکٹ کرواتے ہیں جیسے کہ میں آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ ہماری جو اس کورس کے بعد جو آپ میں سے زیادہ لوگ ہماری اس ٹیم کا حصہ بنے، اور اس ٹیم میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز کی، ان کے لیے کوئی بھی چیز کمپلسری نہیں ہوتی، وہ اپنی ولنگ جب دیتے ہیں تو ہم ان کو ریویژن یا ورک بک چیکنگ یا باقی چیزوں کے لیے ٹاسک دیتے ہیں۔ اس لیے آپ یہ مت سمجھیں کہ اگر آپ اس گروپ کا حصہ بن جائیں گے تو آپ کو زیادہ کام کرنا پڑے گا یا آپ نہیں بھی چاہیں گے تو کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے، وہ آپ لوگوں کی اپنی ولنگ پہ اور اپنی اویلیبلٹی کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔